دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب موچی اور اس کی بیوی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ برگد کے درخت کے نیچے ایک موچی بیٹھا جوتے سی رہا تھا۔ جوتے مرمت کرنے سے جو پیسے ملتے تھے وہ بس اتنے ہی ہوتے تھے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ موچی غریب ضرور تھا لیکن دل کا بڑا اچھا تھا اور روز اپنے ساتھ ایک روٹی لاتا۔ دوپہر کو وہ پانی کے ساتھ روٹی کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کھانے سے پہلے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر الگ کر دیتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیا کو ڈال دیتا۔ چڑیا درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، روٹی کے ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ ایسا کر کے موچی کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتا، نماز پڑھتا اور پھر کام میں لگ جاتا۔ یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ موچی اپنی روزمرہ کی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچتا تھا کہ اگرچہ میں خشک روٹی کھاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہزاروں نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک دن ایک مسافر سفید کپڑوں میں ملبوس ٹوپی پہنے اس کے پاس آیا۔ موچی نے کہا، صاحب میرے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اگر انسان صحت مند ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر صحت نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ چڑیا میری پڑوسی ہیں اور میں ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ مسافر جو نیک شخص معلوم ہوتا تھا موچی کی باتیں سن کر قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے لگا۔ موچی نے ادب سے آیت سنی اور اس کا مطلب پوچھا۔ مسافر نے وضاحت کی، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کے جوتے کی مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مرمت کے پیسے نہیں لوں گا، بس مجھے یہ آیت سکھا دیں۔ مسافر نے اسے آیت سکھا دی اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی بہت خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ اس نے بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ وہ ہر وقت اس آیت کو پڑھتا اور چڑیا کو بھی سناتا۔ چند دن ایسے گزرے کہ موچی کے پاس کوئی گھاک نہ آیا۔ جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ چڑیا بھی اس کی روٹی کا انتظار کر کر کے چلی جاتی کیونکہ اب اس کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک اس کے پیٹ میں سوائے پانی کے کچھ نہ گیا۔ تیسرے دن جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سخت پریشان تھی کیونکہ بچے بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ بیوی نے کہا، سامنے والے گھر میں دیگ پک رہی ہے، جا کر کچھ مانگ لو ورنہ بچے مر جائیں گے۔ موچی نے جواب دیا، ہمارا وہ پڑوسی بہت مغرور ہے لیکن بچوں کے خاطر جا رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پڑوسی کے گھر گیا اور اپنی حالت بیان کی، لیکن پڑوسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھ دیکھ کر چلا آیا، میرے پاس حرام کی کمائی نہیں جو تم جیسے غریبوں میں بانٹوں۔ موچی نے اس کی منت کی لیکن اس نے نوکروں کو بلا کر اسے دھکے دے کر نکالنے کا حکم دیا۔ ایک نوکر کے دھکے سے موچی گر گیا۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا جس سے خون بہنے لگا۔ موچی مسجد چلا گیا، وہاں وضو کر کے نماز پڑھی اور وہی آیت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اتنے میں ایک سوداگر مسجد آیا، نماز پڑھی اور موچی سے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اس شہر میں آیا ہوں، میرا ملازم بیمار ہے، مجھے ایک مددگار چاہیے، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں معاوضہ دوں گا۔ موچی نے حامی بھر لی۔ سوداگر نے اسے کچھ رقم دی جس سے اس نے کھانے کی چیزیں خرید کر اپنے بچوں کو دی۔ پھر وہ سوداگر کے پاس چلا گیا، سوداگر کا مال اچھے منافع پر بکوا دیا۔ سوداگر نے خوش ہو کر اس سے زیادہ رقم دی اور کچھ مال بھی دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ موچی نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور کامیاب تاجر بن گیا۔ اس نے ایک شاندار گھر بنایا اور اس کے دروازے پر وہی آیت لکھی، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ ایک سرد رات تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک فقیری حالت میں آدمی کھڑا تھا۔ نوکر نے اسے کپڑے دے دیے اور کھانا کھلایا۔ موچی نے دیکھا کہ وہ شخص اس کا سابقہ مغرور پڑوسی تھا جو آج فقیر بن چکا تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور موچی نے اس کی مدد کی پیشکش کی۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔